سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خیالات ہیں، اور لوگ شاید اس کے اوپر بڑی سختی سے قائل بھی ہیں، اتنا پختہ ذہن ہے، حالانکہ اخر صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں اس حوالے سے حدیث موجود ہیں کہ کوئی چیز چمٹ تو خود نہیں جاتی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بیماری کا لگنا یا کچھ بھی ہونا۔ آپ اس میں وضاحت بھی فرمائیے، اور لوگوں میں یہ جو ایک خیال پایا جاتا ہے کہ شاید سفر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مسائل یا مصیبتیں یا مشکلات جو ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول عطا فرما دیں، حکم دے دیں، وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں، منع فرما دیں، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس اسپیسیفک اس ٹاپک کے بارے میں، وہ جو جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ لا سفر ولا حامۃ، ٹھیک ہے، کہ نہ ہی کوئی چیز خود بخود جو ہے متعدی بیماری ہوتی ہے، اور نہ ہی سفر کے بارے میں جو لوگوں نے سوچ رکھا ہے ایسی کوئی بات ہے، اور نہ ہی کوئی بدشگونی، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام میں یہ بالکل وہ اس کے ساتھ جڑتی ہے جو آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں فرما دیں وہ لے لو، وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں، منع فرمائیں، اس سے تو باز آ یہ جاؤ۔ اس کے ساتھ جڑی ہے کہ آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جی جیسے آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جی، تو اب ہمارے دل میں یہ یقین پختہ کامل ہو جانا چاہیے کہ اس رحمت عالمین نے، اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ جس علیہ کے وسلم، بارے میں تو غیر بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ سفر میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ماہ سفر کے بارے میں۔ اب یہ سفر کا جو لفظ ہے، اس کا اگر ہم معنی پہ بات جائیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، تو چونکہ اس سے پہلے جو مہینے گزرے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان میں عرب کا یہ دستور تھا کہ ان میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ سفر کا ایک معنی خالی ہونا ہے۔ اس مہینے میں محرم کے بعد پھر وہ گھروں سے نکلتے تھے، اپنے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جو بھی ان کے تھے معاملات ان کے لیے، تو گھر خالی ہو جاتے تھے، بستیاں شہر خالی ہو جاتے تھے، اس کو یہ ماہ سفر اس لیے اس کو کہا جاتا تھا۔ اب ہمارے ہاں عوام الناس میں جو بدشگونی یا اس بارے میں عجیب و غریب قسم کی خیالات یا توہمات پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لینا کہ اس مہینے میں خدا نخواستہ جو ہے وہ بلائیں اڑتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سوچ لینا کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا، ایک جو آپ نے فرمایا کہ جیسے زمانہ جاہلیت کا آپ نے ذکر کیا کہ جنگ و جدل نہیں ہوتی تھی حرمت والے مہینوں میں، کیا پھر لوگوں نے یہیں سے خیال لیا کہ چونکہ یہ وہاں سے چیز چلی آ رہی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اپنے رکے ہوئے کام روکنے چلانے کے لیے، تو وہاں سے پھر یہ چیز نکلتی ہے؟ ایک وہاں سے یہ نکلتی ہے، کچھ ہمارے ہاں جہلاء نے بھی کچھ عجیب سی باتیں مشہور کر دی ہیں، سوشل میڈیا میں کوئی چیز دیکھے بنا، کوئی چیز اس کی اصل دیکھے بنا چل پڑتی ہے کہ جی اگر پورے سال میں انسان پہ 1000 بلائیں آنی ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ سفر میں ہی 800 یا سم تھنگ بلائیں جو ہے اس پہ نازل ہو جاتی ہیں، تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، بالکل کوئی اصل نہیں ہے۔ جو چیز جو تکلیف آپ کو پہنچنی ہے اللہ کی مرضی اور منشا حکم اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کو جو خوشی آسانی میسر آنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم مرضی اور منشا کے مطابق آنی ہے، جو آپ کو تنگی تکلیف بیماری پہنچنی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی منشا اور قرآن حکم کی کریم کی اجازت ہے۔ کتنی آیات ہیں، وما اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت فی الارض، کتنی آیات اس بارے میں نظر، اس کو آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کریں۔ علامہ صاحب، جس طرح سے ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں، احادیث شریف کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو یہ بہت زیادہ لوگوں کا وہم ہے، سنی سنائی باتوں کے اوپر ہیں، یا پھر ایک چلی آ رہی ہے بات، پتہ نہیں کتنے سو سال سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے، لوگ اسی کو باوجود اس کے کہ آج سارے کے سارے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ جب سفر آ گیا تو مشکلات آئیں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس مہینے کے اندر
کچھ لوگ سفر کرنے سے رک بھی جاتے ہیں رک بھی جاتے ہیں اور سفر کے دوران اگر ان کو کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ بلی جو راستہ کاٹ لے، تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤز باللہ اب ہم یہ سفر کریں گے تو ہمارے سفر کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی الو کی آواز سن لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی الو کا بھی ذکر ہے حدیث میں، الو کا بھی ذکر ہے، الو کی آواز سن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو اس گھر کے اندر مصیبتیں آنی ہی آنی حالانکہ سارا دن بھلے بندہ کام کو دلوں والے کرتا ہو جی، تو ڈال دوسرے کے اوپر دیں جی ایسی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین اور خشکی اور تری کے اندر جتنی بھی انسان کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر انسان کے لیے کوئی خوشحالی آتی ہے، شاندار علامہ صاحب کہتا ہے کیسی شاندار آیت کریم ہے کہ خشکی یا تری، اگر آپ میں پانی اگر آپ سمندر میں ہیں وہاں پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہی ہوں گے۔ جی، اللہ اکبر، جاری رہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کے مہینے میں شہید کیا گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے مہینے کے اندر شہید کیا گیا، تو اس نسبت سے بھی کہتے ہیں کہ آل رسول پہ تکلیفیں جو ہیں ان مہینوں کے اندر آئی ہیں، لہٰذا ان مہینوں کے اندر شادیاں کرنا، ان مہینوں کے اندر خوشیاں منانا اور دیگر کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ان پہ مصیبتیں آ سکتی ہیں تو ہمارے اوپر تو بالاولیٰ مصیبتیں آئیں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں لائبہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے سفر کے مہینے میں ہی ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ شادیاں، سوال میرا یہ ہے کہ شادیاں سادگی سے کرنی چاہیے یا پھر جو بہت زیادہ دھوم دھام سے ہوتی ہیں، کیا دو سوالات، ٹھیک ہے، دو سوالات ہیں آپ کے، لائبہ صاحبہ جواب لیتے ہیں اپنے مجھ سے دو سوالات جمع ہوئے ہیں، انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، آپ پہلے یہ بھی ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں، جیسے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ کام ہوئے، میں نے ان کو دیکھا، اس میں فتح خیبر کے بارے میں تو روایت ملتی ہے کہ سفر میں، ماہ سفر میں جو ہے وہ ہوا، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح غالباً ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ ماہ سفر میں ہوا، باقی جو دو انہوں نے نکاح کے بعد میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہیں پڑھا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو بہن کا جو مین سوال تھا کہ سفر کے مہینے میں شادی جائز ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ سوال کہ شادی پہ جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے، تو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شادی کی رسومات ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں یہ تو سفر کیا ربیع الاول کسی مہینے میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شادی کے اوپر ہمارے ہاں ناجائز خرافات اور یہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، اس طرح کی شادی کی خرافات تو شرعاً کسی بھی مہینے میں کرے تو جائز نہیں ہے۔ البتہ شادی کا جو مقصد ہے، شادی کا جو نکاح ہے، اس کو ماہ سفر میں آپ کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کہیں حدیث میں منع ہے اس پہ۔ سفر المظفر جو دوسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس میں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں کوئی ممانت حدیث ممانت میں نہیں ملتی، نہ ہی کہیں جو ہے وہ علماء کی طرف سے، فضلاء کی طرف سے، نہ ہی محققین سے، محدثین کی طرف سے، فقہاء کی طرف سے کہیں بھی ایسی کوئی ممانت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔